السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ 24 نومبر کی تحریک انصاف کی آخری کال ہے، اس پر صدیق جان صاحب اب جس طرح سے پورا ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے، لگتا تو ایسے ہے کہ جو 24 نومبر کو جو موٹیوز ہیں تحریک انصاف کے، وہ تو ابھی سے اچیو ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ احتجاج کیوں کرتے ہیں، احتجاج کیوں کیا جاتا ہے؟ جب آپ کو عدالتوں پر اعتماد نہیں رہتا، جب آپ کو حکومت پر اعتماد نہیں رہتا، جب آپ کو حکومتی اداروں پر اعتماد نہیں رہتا، تو پھر آپ احتجاج کرتے ہیں۔ اور احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ریئلائز کرانا چاہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، اور آپ ریئلائز کرانا چاہتے ہیں عدالتوں کو کہ آپ چابی والے کھلونیاں بن گئے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے، ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، اور اب ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور آپ نے ایک ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا احتجاج کا مقصد۔ تو پی ٹی آئی کا کیا احتجاج کا مقصد پورا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا۔ کیسے؟ دیکھیں، اس وقت 4 اور 5 اکتوبر کو، حالانکہ ان کو یہ مسئلہ تھا کہ 4 اور 5 اکتوبر کو ان کو پریشانی یہ تھی کہ اوپر ایس سی او آئی ہوئی تھی اور ایس سی او ہونی تھی، اور یہ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس وقت لوگوں کا یہاں پہ بیٹھنا۔ اس وقت جتنے انتظامات تھے اس سے ڈبل انتظامات ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ 4 اور 5 اکتوبر کو آئے تھے اس سے 10 گنا زیادہ لوگ آ رہے ہیں۔ اچھا، ایک فرق سب کو سمجھنا ہوگا۔ 4 اور 5 اکتوبر کو لیڈرشپ ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی جن کے بارے میں حکومت اور حکومتی ادارے مطمئن تھے کہ یہ مینیج ہو جائیں گے، کنٹرول ہو جائیں گے، چابی والے کھلونے ان میں سے کچھ ہیں، کمپرومائزڈ ہیں، کمزور ہیں، بزدل ہیں، یہ مینیج ہو جائیں گے۔ اور 8 فروری سے لے کے اور 5 اکتوبر تک ہم نے دیکھا کہ 60-70% علاقوں سے تو لوگ نکلے ہی نہیں، خاص طور پہ پنجاب پورا ڈیپینڈنٹ رہا کے پی کے کی حکومت اپنی ہے، اور وہاں سے بندے شندے آ جائیں گے، پٹھان بھائی آ جائیں گے، پشتون بھائی آ جائیں گے، ہزارے والے آ جائیں گے، منصیرے والے آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا، ڈی آئی خان سے آ جائیں گے لوگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس بار نا بڑا مختلف ہے۔ اس بار جتنا سسٹمیٹک کام چل رہا ہے تو کسی کے پاس آپشن نہیں ہے نہ نکلنے کا، نکلنا ہے، لوگ لے کے نکلنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ تو یہ ہے پریشانی۔ اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ایسے انتظامات کبھی نہیں ہم نے دیکھے جو اس بار انتظام ہے، کبھی بھی اتنے انتظامات نہیں ہوئے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے اتنے سخت اقدامات جو کیے جا رہے ہیں، یعنی راولپنڈی اسلام آباد 72 مقامات سے اس کو بلاک کیا جا رہا ہے، موٹر ویز آج ہی بند کر دی گئی ہیں، جی ٹی روڈز بند کر دیے گئے ہیں، ہائی ویز بند کر دی گئی ہیں، اسلام آباد بند، لاہور کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، جی ٹی روڈ بند کر دیا گیا ہے، 2-3-4 جگہوں سے جی ٹی جیلم کاموں کی مختلف جگہوں سے جی ٹی روڈ کو بند کیا گیا ہے، اور رکاوٹیں لگائی جا رہی ہیں، اور بہت کچھ اس وقت جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ مکمل پورے پنجاب کی بند کر دی گئی ہے، ہاسٹلز بند کیے جا رہے ہیں، سرکاری ہاسٹل خالی کروائے جا رہے ہیں، پرائیویٹ ہاسٹل خالی کروائے جا رہے ہیں، ریسٹورنٹس خالی کروائے جا رہے ہیں، ہوٹلز خالی کروائے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا اس طرح کی صورتحال۔ کاش 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 جتنے انتظامات اس چور حکومت کے اقتدار کو بچانے کے لیے ہمارے ادارے کر رہے ہیں، اس سے 5% اقدامات اگر آپ پارا چنار میں، کرم میں کر لیتے تو 100 جانیں نہ جاتی۔ اور اس وقت بھی وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لیکن کوئی توجہ نہیں ہے۔ سارے ملک کی حکومت اور اداروں کی توجہ بس اس حکومت کو بچانے پر ہے، 26 آئینی ترمیم کو بچانے پہ ہے، یحییٰ افریدی صاحب کو بچانے پہ ہے، امین الدین خان صاحب کو بچانے پہ ہے۔ پورا نظام اس وقت یحییٰ افریدی صاحب اور شہباز شریف صاحب کو بچانے پہ لگ گیا، اور مریم نواز کو۔ ان 3 لوگوں کو بچایا جا رہا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان رہے، شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان رہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، اور 2 ڈائریکٹلی فارم 47 کے ذریعے آئے ہوئے ہیں اور ایک انڈائریکٹلی فارم 47 کے ذریعے آئے ہوئے ہیں۔ کوئی اور توجہ نہیں ہے۔ دہشت گردی جو ملک کے اندر پھیل رہی ہے، کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے، اے جے کے میں جو کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی فوکس نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کچے کے ڈاکوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو شہباز شریف، یحییٰ افریدی صاحب اور مریم نواز کی ہے۔ ان کی حکومتیں برقرار رہنی چاہیے، ان کی حکومتیں اور ان کے اقتدار اور ان کی چیف جسٹس ہی نہ جائے، بس اس چیز کے اوپر پورا فوکس ہے۔ اب یہ ہے اعصاب کی جنگ۔ اعصاب کی جنگ کا پہلا مرحلہ عمران خان جیت گیا ہے۔ کیسے جیتا؟ جب لگا کہ ہر چیز لٹ پھٹ گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، یحییٰ افریدی بھی نون لیگ اپنی مرضی کا لے آئی، نواز شریف اور زرداری نے امین الدین خان کو بھی لگوا لیا، عامر فاروق صاحب بھی وہاں سے اوکے ہیں معاملات، علی نیلم صاحبہ کی عدالت سے بھی معاملات اوکے ہیں۔ عمران خان نے اچانک 24 کی کال، پہلے کا فائنل کال، انہوں نے کہا ڈرامے کر رہے ہیں، نہیں دے گا کال، یہ ایم اے ڈرامے کر رہا ہے، ایم اے وہ کر رہا ہے، اور ہم جیت گئے ہیں، ہم نے 26 آئینی ترمیم کر لیا، ہم نے قانون سازیاں کرانی ہیں ایسی کی تیسی، اب 2035 تک نظام یہی چلے گا، یہی معاملات چلیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ عمران خان نے اچانک 24 نومبر کی کال دے دی، انہوں نے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی اور پولیٹیکل ٹیم کی۔ عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحب کے ذریعے اناؤنس کر دیا، خان صاحبہ کے ذریعے اناؤنس کر دیا۔ اس کے بعد پھر بشریٰ بی بی صاحبہ آگے آ گئی، وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگ نکلیں گے۔ اب پہلا مرحلہ جو ہے وہ تو جیت گئی ہے پی ٹی آئی، اور قیدی نمبر 804 جیت گیا ہے کہ جس بڑی تعداد میں کنٹینرستان بنا دیا ہے اسلام آباد کو، پورے پاکستان کو،
گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ جو کچھ کیا جا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آج جتنے پاکستان میں سفارت خانے ہیں, جتنے سفیر ہیں پاکستان میں, آج وہ روزانہ اپنے ملکوں میں رپورٹ بھیجتے ہوں گے نا کہ بھائی پاکستان میں کیا چل رہا ہے, اور ان دنوں میں تو خاص طور پہ بھیج رہے ہوں گے جب ایک ہائپ ہے. مجھے بتائیں آج جتنے سفارت خانے ہیں پاکستان میں وہ اپنے ملکوں کو کیا لکھ کے بھیجیں گے؟ کیا لکھ کے بھیجیں گے؟ یہی لکھ کے بھیجیں گے نا کہ ایک کمزور حکومت ہے, فارم 47 کی حکومت ہے. پھر وہ جب اپنے ملکوں کو لکھ کے بھیجیں گے تو سارا لکھ کے بھیجیں گے نا کہ یہ 17 سیٹر پارٹی والا وزیر اعظم بن گیا, 27 سیٹوں والا صدر بن گیا, ہارے ہوئے لوگ تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی ایم پی کی سیٹ مہر شرافت سے ہاری ہوئی تھی, اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا. شہباز شریف ہار گئے تھے, ان کو وزیر اعظم بنا دیا. نواز شریف ہار گئے تھے یاسمین راشد سے, یاسمین راشد کو جیل میں رکھا ہوا ہے, بے گناہ قیدیوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے. کوئی اس حکومت کی ان کی کوئی توجہ نہیں ہے دہشت گردی پہ, کرم پہ, پارا چنار پہ, اے جے کے پہ, بلوچستان کوئی ان کی توجہ نہیں ہے. جی بی کے اندر ایجیٹیشن جو ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. ان کی توجہ صرف کرپشن, لوٹ مار, مفاد, اقتدار, ان چیزوں پر ہے. یہ لکھ کے بھیجیں گے نا, لکھ کے بھیجیں گے نا کمزور حکومت ہے. بتائیں گے نا کہ پورے پاکستان میں سڑکیں بلاک کر دی گئی ہیں. لکھ کے بھیجیں گے نا کہ ایمبولینسز بھی ٹریول نہیں کر سکتی. لکھ کے بھیجیں گے نا کہ مریض ٹریول نہیں کر سکتے. لکھ کے بھیجیں گے کہ اگر کسی کی فیملی میں خدا نہ خاصا ڈیتھ بھی ہو گئی ہے وہ بھی ٹریول نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں وہ لکھ کے بھیجیں گے اور وہ اپنے ملکوں کو بتائیں گے. پھر ہوگا کیا؟ اگر کوئی نہیں بھی لکھ کے بھیجے گا تو 24 کو جب ان ملکوں میں احتجاج ہوگا تو وہاں کے تو ایس او پیز ہیں, ان کے ادارے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کے لوگ اگر یہاں پہ کینیڈا میں احتجاج کر رہے ہیں تو کیا چل رہا ہے پاکستان میں. پھر یہاں سے وہ جب پوچھیں گے تو یہ لکھ کے بھیجیں گے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. تو پوری دنیا میں اس حکومت کی رسوائی ہوگی, پسپائی ہوگی, ذلت ہوگی. یہ ننگے ہوں گے پوری دنیا کے سامنے ایک بار پھر, پہلے بھی کئی بار ہو چکے ہیں, ایک بار پھر یہ ننگے ہوں گے کہ پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ الیکشن کیسے ہوا 8 فروری کا, اور یہ حکومت کیسے آئی, کیسے معاملات چلائے جا رہے ہیں, اور بدنامی کس کی ہوگی, ہمارے ملک کی ہوگی, ہمارے وطن کی ہوگی, ہماری دھرتی کی ہوگی. اور میں حیران ہوں کہ ہم جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, یہ جو سفارتکار یہاں پہ سارے موجود ہیں, سفیر موجود ہیں, وہ سر پکڑ لیتے ہوں گے کہ یار اگر کسی اور مہذب ملک کے اندر, اگر کسی ملک کے حکمرانوں کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی اور وہاں پہ اس کے کسی علاقے میں 100 لوگوں کی جانیں چلی جاتی تو یہ رویہ ہوتا ہے جو یہاں پہ رویہ ہے, جو اس وقت ان کے معاملات ہیں یہی ہوتا ہے. اور ہمارا وزیر داخلہ تو ہے وہ آج کے روز انہوں نے 3 پریس کانفرنس کی ہیں, اور صرف وہ تحریک انصاف کے احتجاج کو لے کر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. اس سے ہٹ کے صدیق جان صاحب مختلف جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں وہ بھی ٹویٹس کر رہے ہیں اس حوالے کے, جو وی پی این کو بند کر دیا گیا پاکستان کو, انٹرنیٹ میں پاکستان کو بند کر دیا گیا. یہ بھی معاملہ ظاہر ہے ریکارڈ ہونا ہے. جب 24 نومبر کو احتجاج ہو رہا ہوگا, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے جو انتظامیہ ہے وہ جس طرح بھی نمٹتی ہے تحریک انصاف کے احتجاج سے, لیکن اصل معاملہ احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. انٹرنیشنل پریشر پہلے بھی ہے. اس کے بعد ہمیں یہ بتائیں کہ آخری کال ہے, اچیو کیا ہوگا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ جی تحریک انصاف کا احتجاج ریکارڈ ہو گیا, سب نے دیکھ لیا, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی دیکھ لیا, آگے بات کیسے بڑھے گی پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نا آج انہوں نے سڑکیں بند کی ہیں, جو کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے نام بھی ہوں, انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو نہ دیا ہو, انہوں نے ووٹ پی ایم ایل این کو دیا ہو, یا کسی کو بھی ووٹ نہ دیا ہو, کسی کے وہ حامی نہ ہو, لیکن آج اس حکومت نے اپنی نفرت میں اضافہ کیا ہے, اپنی مخالفت میں اضافہ کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہوئی اور اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور وہ نہ جا پائے, تو ساری عمر اس کے اور اس کے خاندان کے دلوں میں نفرت رہے گی. ان کی جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہوں گے. یہ کریم والے, اوبر والے, انڈرائیو والے, بائکیا والے, یہ سب جب ٹریول نہیں کر سکیں گے, روزگار نہیں کما سکیں گے, یہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دیں گے. آج جس کے بچے بھوکے سوئیں گے وہ ساری رات سوئے گا, خود وہ سوئے گا, وہ ساری رات ان کو بددعائیں دے گا. نفرت, اصل بات یہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف ہر آنے والے دن کے ساتھ نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اسد اللہ خان صاحب 8 فروری سے پہلے بہت بار یہ کہہ چکے تھے کہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, یہ نفرت اکٹھی ہو رہی ہے اور یہ بیلٹ پہ نکلے گی. اور وہ بیلٹ پہ نکلی, ہم نے دیکھا 8 فروری کو. اب یہ جو دوبارہ نفرت اکٹھی ہو رہی ہے نا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کوئی ایک واقعہ ہوگا, چیزیں ٹریگر کریں گی اور معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. حالت ان کی یہ ہے کہ پنجاب کالج والا واقعہ یہ کہتے ہیں نہیں ہوا, ہوا ہے یا نہیں ہوا, چلے ان کی بات مان لیتے ہیں کہ نہیں ہوا, تو پھر اتنے معاملات خراب ہو گئے تھے کہ ان کو پنجاب پورے میں اسکولوں کی چھٹیاں کرنی پڑیں, اسکول کالج یونیورسٹیوں کی چھٹیاں کرنی پڑیں, تب جا کے اور انہوں نے اس کو کنٹرول کیا اور چیزیں کی. تو یہ معاملات بڑے افسوسناک ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جو توجہ ہونی چاہیے وہ اس چیز پر ہونی چاہیے کہ 10 دنوں میں ہماری سیکورٹی فورسز کے 60 جوان شہید ہو گئے اور کرم میں 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. میرا خیال ہے ان چیزوں پر توجہ ہونی چاہیے,
اور ملک کے حقیقی مسائل کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. ہسپتالوں کے اندر جو حالات ہیں ان پہ توجہ ہونی چاہیے, تعلیمی اداروں کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ ہونی چاہیے, جو اسموگ ہے, جو کلائمیٹ چینج ہے اس پہ توجہ ہونی چاہیے, روزگار, انڈسٹری, فیکٹریاں, ملیں, ان کو چلوانے پہ ہونا چاہیے, مہنگائی کم کرنے پہ ہونا چاہیے, سرمایہ کاری لانے پہ ہونا چاہیے, امن کے اوپر ہونا چاہیے, ملک کے اندر استحکام کے اوپر ہونا چاہیے. لیکن یہ جتنی میں نے آپ کو چیزیں گرمائی ہیں یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ ہے کرپشن, لوٹ مار, ملک کو نوچنا, ملک کو کمزور کرنا, اپنا اقتدار, مفاد, انا, ضد, نفرت, لڑائی, یہ ان کا اس وقت مفاد ہے. اچھا صدیق جان صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کال سے پہلے بشرا بی بی کا جو بیان سامنے آیا اس بیان کو بہت زیادہ پروپیگیٹ بھی کیا گیا, اور وزیر دفاع نے آج پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو سیدھا جو ہے وہ سعودی عرب سے دشمنی ہے. حالانکہ اس میں بشرا بی بی نے کوئی نام نہیں لیا کہ سعودی عرب نے باجوہ کو کال کی تھی, برطانیہ نے کی تھی, یو کے نے کی تھی, کس نے کی تھی, یہ نہیں تھا. یہ بیان دینا چاہیے تھا بشرا بی بی کو ویسے؟ دیکھیں, دینا چاہیے تھا, نہیں دینا چاہیے تھا, اب وہ بیان آ گیا ہے. اگر وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سعودی عرب کا نہیں لیا تو ان کے اس وقت یہ ایشو اتنا نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ایشو ہے 24 نومبر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے بیان کو ہم مان لیں کہ سعودی عرب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ ٹھیک بات ہے نا, جو سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کی, بہت سے مسلمانوں کی دل آزاری اس پہ ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی وہاں پہ جس طرح سے ہو رہی ہیں. تو باقی سعودی عرب کا اپنا ایک نظام ہے, ان کے اپنے فیصلے ہیں, وہ آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے میں, کوئی اور ملک اس کو کسی ملک میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہماری وابستگی ہے اس سرزمین کے ساتھ ایک, تو آپ افسوس کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صورتحال بڑی تشویشناک ہے کہ جہاں پر پارا چنار میں 100 سے زائد جو وہاں کے لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے. دوسری جانب جو ہے وہ اس ٹائم پوری جو سارے سیکیورٹی فورسز ادارے ہیں وہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنے کے لیے اپنی کوشش کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.